وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ۔ محترم سامعین، تیسری صدی کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بادشاہ بت پرست تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور جس ملک کا وہ بادشاہ تھا پورے ملک کے اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ ایک جشن منانے کے لیے ایک میلے میں پہنچا، ایک میدان میں پہنچا، جس میدان کے اندر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ سارے لوگ بتوں کے سامنے سر کو ٹیکتے، سر کو جھکاتے۔ بادشاہ بھی موجود تھا اور اس ملک کے سارے لوگ بھی موجود تھے، لیکن ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو بت پرستی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے زبردستی لوگوں کو بت پرستی کی جانب دھکیل رہے ہیں، تو ایک نوجوان وہاں سے اٹھ کر کے اس میدان سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان آیا اور وہ بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور نوجوان آیا۔ اس طرح 6 نوجوان اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ سب آپس میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ بڑی دیر کے بعد ایک نوجوان نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اس مجلس سے، اس میدان سے جو چھپ چھپا کر کے یہاں پر آئے ہیں، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر ہم اس میدان میں رہتے، اس میلے میں رہتے، ہمارے لیے دین کو باقی رکھنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا ہم اپنے ایمان و یقین کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو سارے نوجوان کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے ایمان کو باقی رکھنا۔ ابھی یہ نوجوان اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کو خبر لگ گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنے پرانے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اس نوجوان کو گرفتار کرواتے ہیں۔ جب یہ 6 کے 6 نوجوان گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لائے جاتے ہیں، تو بادشاہ ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں، بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ نوجوان کیونکہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے، اور بادشاہ کے قریبی لوگوں کے یہ صاحبزادے تھے، اور بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے یہ نوجوان۔ تو بادشاہ نے ان نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو، تم ہمارے ہو، ہمارے قریبی ہو، اس لیے ہم تم کو کچھ دنوں کی مہلت دیتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 نوجوان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس ملک میں رہیں گے تو ایمان کو چھوڑنا پڑے گا، اگر ایمان کو باقی رکھیں گے تو ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے ماں باپ کا چھوڑنا گوارا کیا،
گھر بار کا چھوڑنا گوارا کیا، رشتہ داروں اور دوستوں احباب کو چھوڑنا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ وہ نوجوان سب کے سب راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر کے کسی اور شہر کی جانب جانے لگے۔ ابھی کچھ دور پہنچے تھے کہ جنگل کا علاقہ شروع ہوا۔ راستے میں ایک چرواہا ملتا ہے۔ وہ چرواہا ان نوجوانوں کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ لوگ تو نوجوان ہو، آخر اتنے رات میں کہاں جا رہے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ دیکھو، اس ملک میں رہ کر کے ہمارے لیے ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے، لہذا ہم لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چرواہا کہتا ہے جس نبی کو تم ماننے والے ہو، جس نبی پر تمہارا ایمان ہے، اسی نبی کو ماننے والا میں بھی ہوں، اور میں بھی اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، لہذا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو وہ جنگل کا چرواہا ان نوجوانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ 6 نوجوان تھے، ایک جنگل کا چرواہا شامل ہوتا ہے تو یہ 7 نوجوان ہوئے۔ یہی 7 نوجوان جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر فرمایا ہے۔ جب یہ جنگل کا چرواہا ان نوجوانوں کے ساتھ شامل ہوئے تو اس کے پاس جنگل میں ایک کتا بھی تھا۔ تو وہ کتا بھی جب دیکھا کہ میرا مالک کہیں جا رہا ہے تو پیچھے پیچھے کتا بھی جانے لگا۔ وہ نوجوان کتے کو بھگانے کی، روکنے کی بہت کوشش کیے، لیکن وہ کتا بھاگ نہیں رہا تھا، کہیں جا نہیں رہا تھا۔ آخر مجبور ہو کر کے کتا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 7 نوجوان پوری رات چلتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب سورج نکلا تو ان نوجوانوں نے مشورہ کیا، اگر ہم دن میں آگے کا سفر کرتے ہیں تو خطرہ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ بادشاہ اور اس کے لوگ کہیں ہمیں پکڑ نہ لے، لہذا ہم کسی غار میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نوجوان ایک غار کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر بیٹھے، جیسے زمین پر لیٹے ہی ان نوجوانوں کو آنکھ لگ گئی۔ اب یہ نوجوان وہاں پر سو گئے اور اس کا جو کتا تھا وہ کتا غار کے منہ پر اپنے پیر کو پھیلا کر کے بیٹھ گیا۔ اندر نوجوان سو رہے تھے اور غار کے دروازے پر یہ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان سوتے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو پوچھا، بھئی ہم یہاں کتنی دیر سوئے؟ تو ایک نے کہا کہ 1 دن سوئے، دوسرے نے کہا کہ 1 دن بھی نہیں سوئے، بلکہ دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پر آرام کیے ہیں۔ لیکن ایک نوجوان کہتا ہے، یہ تذکرے چھوڑو، یہ تبصرے چھوڑو، ہم کتنا سوئے، کیا سوئے، کہاں سوئے؟ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ بھوک کا مسئلہ ہے۔ بھوک شدید لگی ہوئی ہے، لہذا سب سے پہلے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو ایک ساتھی کچھ سکے نکال کر کے دیتے ہیں اور ایک ساتھی کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ یہ پیسے لیجئے اور بازار میں جائیے، شہر میں جائیے، اور شہر کے اندر جو سب سے بہترین ہوٹل ہو اور جہاں کا کھانا صاف ستھرا ہو، یعنی حلال ہو، ایسا کھانا خرید کر کے لائیے۔ اب یہ نوجوان وہ سکے لے کر کے شہر پہنچا اور ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کے مالک سے کہا، ہمیں کھانا لینا ہے اور صاف ستھرا کھانا لینا ہے، حلال کھانا لینا ہے، جائز کھانا لینا ہے، کسی حرام چیز کی اس کھانے میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہوٹل کے مالک نے کہا، ہمارے پاس جو کھانا ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ طیب ہے،
چنانچہ وہ نوجوان اس سے کھانا لیتا اور کھانا لے کر کے جب وہ سکے اس مالک کے ہاتھ میں دیتا ہے، جب مالک کی نظر اس سکے پر پڑتی ہے تو مالک حیران ہو جاتا اور وہ مالک کہتا ہے کہ تم یہ سکے کہاں سے لائے؟ یہ خزانہ تمہارے ہاتھ کیسے آیا؟ یہ نوجوان حیران ہو گیا اور کہا آپ خزانے کی بات کرتے ہو؟ یہ سکے تو کل میں اپنے گھر سے لیے تھے اور آج تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ وہ ہوٹل کا مالک کہنے لگا یہ آج یا کل کا سکہ نہیں ہے، یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، اور یہ جو سکہ جو چلا کرتا تھا وہ دقیانوس کے زمانے میں چلا کرتا تھا، اور دقیانوس کو مرے ہوئے تقریباً 300 سال گزر گئے۔ وہ نوجوان بڑا حیران و پریشان ہوا۔ پھر اس نوجوان نے اپنا پورا واقعہ اس کے سامنے بیان کیا۔ وہ ہوٹل کا مالک کہنے لگا کہ اب وہ حالات نہیں ہے، اب وہ ماحول نہیں ہے، اب لوگ سدھر گئے ہیں، اب بگڑے ہوئے لوگ کم ہو گئے ہیں، اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ پھر وہ ہوٹل کا مالک اس نوجوان کے ساتھ اس غار کی منہ تک پہنچا اور دیکھا کہ حقیقت میں یہ کل 7 نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان نوجوانوں نے مل کر کے کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر وہ اسی غار کے اندر لیٹ گئے۔ اب یہ ہوٹل کا جو مالک تھا یہ وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کے پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے اس غار کے قریب میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی اور مسجد کی تعمیر بھی کروائی تھی۔ چنانچہ وہ نوجوان جو غار میں سوئے، جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، وہ آج تک سوئے ہوئے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اس پر نیند کو مسلط کر دیے یا اللہ نے اس پر موت کو طاری کر دیے۔ محترم دوستو، یہ اصحاب کہف کا وہ واقعہ ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، اللہ ہمیں بھی صالح بنائے، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پاک بندوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔